منہ سے ویسے نکل گیا ہے سچ کا سونا مردوں پہ یہ دو قسم کا سونا وہ ایک فقیر نے کہا تھا کہ نہ سونے سے کیا نہ سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل اب یہ اجمیر قسم کی اردو لگ رہی ہے نہ سونے سے سونا ہی بن گئے اہل دل اس لیے سوتا ہوں میں ایک نوحہ گھر کے پاس اس کو آسان کر لیں بہادر شاہ نے کہا تھا کہ شب پر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا شب پر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا اور صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا میں وہ مجنون کے زندہ میں نگہبانوں کو میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا 70 سال بیت گئے اجمیر کا خواجہ یہ ہے زاہدوں کا راجہ آجا پمپاجا اجمیر کے راجہ کیوں یہ جو 70 سال پہلو زمین پہ نہ لگائے جب بھی نیند پیاری آئے بیٹھے ہی گزارا فرمائے نیند آئے آنکھوں کے کوار کھڑکائے تھک ہار کے واپس جائے پر درد والوں کو نیند کہاں سے ساری رات تڑپ دیاں لنگ جہاں دی کدے غم دے مارے میں نے کہا نا عشق جب آتا ہے یہ تو حیوانوں کو پاک کر جاتا ہے اور یہ تو ہند کا داتا ہے پوچھا گیا حضور غریب نواز مرید کی تشریح کیا ہے مرید کسے کہتے ہیں فرمایا سچا پکا حق پک مرید وہ ہے کہ 20 سال تک بائیں والا فرشتہ قلم کاغذ پہ نہ لگائے بیٹھا بیٹھا تھک جائے ڈیوٹی دے دے کے آک جائے 20 سال تک جو پاک رہے بچھونا جس کا خاک رہے اور نظر میں جس کی شہ لولاک رہے وہ سچا مرید ہے بے شک اچھا یہ مرید آپ کا یہ ہے تو پیر پھر کیا ہوگا وہی غریب نواز ہے نوازش یہی ہے پھر میرے جیسے منگتوں کو نوازنا کوئی بات نہیں لیکن یہاں تو التمش جیسا سلطان چھوٹے پتھر کنکر تو ہیں ہی ہیں پہاڑوں کو جس نے وہاں سے اٹھایا اللہ کے آگے جھکایا اور وقت کے سلاطین کو اللہ کا بندہ بنا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ التمش یہ نوازش ہے غریب نواز کی جب حضور خواجہ قطب الدین بختیار کا وصال ہوا تھا ہچکی لگی اور غریب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ نے جاتے جاتے کہا کہ دھیان رکھنا میرا جنازہ ہر کہہ میں نہ پڑھائے جنازہ کون پڑھائے جانتے نہیں ہو مرید کس کا ہو حضور جنازہ کون پڑھائے مرنے والے تو بے بس ہوتے ہیں فرمایا وہ اور ہیں جو بے چس ہوتے ہیں حضرت بشر حافی کہا کرتے تھے کچھ منحوس زندے ایسا ہوتے ہیں جن کا منہ دیکھو تو زندہ دل مر جاتے ہیں ایسے بھی چلتے پھرتے منحوس لعنت برس رہی ہے رخ نامراد پر بازار میں منہ دیکھو تو پتہ چل جاتا ہے کس سٹیشن سے آ رہا ہے نہیں سمجھے
آپ تو پڑھے لکھے ہیں, میرے تو ان پڑھ بتا دیتے ہیں, منہ دیکھ کے کہتے ہیں اوئے. کچھ ایسے منحوس منہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے دل مر جاتا ہے, کچھ مرنے والے ایسے ہیں جن کا نام لیتے ہی مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. تیرے تن پرست یزید ادھر, تیرے من پرست شہید ادھر, یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے, وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے. جاتے جاتے کہا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد عصر کی سنت میں فرق نہ آئے, اور جس کے جسم کی پاکیزگی پہ داغ. آپ سمجھ گئے جو میں نے عرض کیا ہے, جس کی اپنے وجود کی پاکیزگی کا پہرے دار ہو, کسی کا پکا وفادار ہو, گلیوں کوچوں میں نہ خوار ہو, ایسا بندہ میرا جنازہ پڑھائے. اب جنازہ اٹھانے والوں نے اٹھایا, ظاہر ہے قطب الاقطاب کا جنازہ, ہزاروں ولی, ہزاروں ابدال, پر تھا ہر ایک کے ہونٹ پہ ایک ہی سوال, کون پڑھائے گا جنازہ جس نے اپنی ہسٹری پہ نگاہ ڈالی. کون ہوتا ہے پیدائشی پکا؟ ہر دامن پہ تری تھی, ہر دامن پہ کوئی نہ کوئی داغ تھا, سب کی گردنیں جھک گئیں, آنسو بہہ گئے. کیوں مشکل میں ڈالا ہے, آپ کا جنازہ پڑا ہی نہ رہ جائے. اس دنیا میں کون ہے ایسا جو آپ کی ان شرطوں کو پورا کرے گا؟ جب کوئی نہ آیا, ایک شخص آیا, چہرے کو بار حیا سے چھپایا, مصلی پہ قدم ٹکایا, لیکن رو کے چہرے سے, سونے والے کے چہرے سے نقاب سرکایا, اور رو کے نعرہ لگایا, یہ کیا غضب کیا تو نے کہ مجھے فاش کر دیا, یہ کیا غضب کیا کہ مجھے فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اجمیر کے خواجہ نے جو پودا لگایا تھا, میں نے آج تک وہ پھل چھپایا تھا. میں نے اپنے اس کریم مرشد کے بنا یہ راز کسی کو نہیں بتایا, اور جانے والے تو جا رہا ہے, پر میں غریب کے پردے پھاڑے جا رہا ہے. لوگ حیران تھے, کوئی آسمان سے فرشتہ آیا ہے, کوئی آسمان سے کریم نوری فرشتہ آیا ہے, جس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں. دنیا حیرت میں گم, سراپا سوال, ہر شخص بہوے مرگ غرق خیال کہ کون ہے یہ صاحب جمال, اتنا صاحب کمال, جس کا پاک ہے اتنا حال. یہ کون ہے نیکوں کی دنیا کا اتنا بڑا دلال, یہ کون ہے صاحب کمال. لیکن جب اس نے پھر پردہ چہرے پہ ڈالا اور اپنا منہ دنیا کو دکھایا, دنیا کی حیرت سے چیخ نکل گئی, یہ تو دہلی کا بادشاہ نکل آیا. واہ غریب نواز, منگتا تو ہے منگتا, کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. اس سے بڑی غریب نوازی کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ فقیر, فقیر یہ کرتا ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت,
جس بندے کو 4 ٹکے مل جائیں صرف شکلیں نہیں بدلتی، مزاج بدلتے ہیں۔ تاج و تخت بدل دیتا ہے شاہوں کا مزاج، ورنہ فرعون بھی آغوش میں خونخوار نہ تھا۔ ماں کی گود میں فرعون بھی بڑا معصوم تھا، نمرود بھی بڑا نیک تھا، لیکن بدلہ کب کرسی ملی جب، لیکن واہ غریب نواز۔ پھر یہ بھی دیکھا تھا زمانے نے کہ جب حضرت خواجہ قطب کو دہلی میں بٹھایا، خط دہلی سے میری قوم کا آیا کہ حضور یہ کیا تو نے نوجوان بھجوایا ہے، اس نے ایسا چراغ جلایا ہے، ہمارے تو منبر محراب کو اس نے اجاڑ دیا ہے، جتنی دنیا آ رہی ہے اسی کے پاس، ہماری محفلیں تو اجڑ گئی۔ آپ پہنچے دہلی، فرمایا بابا قطب ہم کسی کا دل دکھانے نہیں آتے۔